أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. البتہ تحقیق عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان قصوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے کہ جو قرآن مجید کے تمام پاروں کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی جگہ کے اوپر تفصیل سے ساری بات ذکر کر سکتے تھے، لیکن شاید کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوگا کہ جہاں سے بھی کوئی بندہ قرآن کھولے، تھوڑا سا کھولے تو اس کو یہ قصہ مل جائے. نہ جانے اس میں کون کون سی ایسی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ قرآن کے اکثر مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہوں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. تو آج پہلے حصے کا مختصر آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے آباد ہوئے نا، اور پھر ان کے پیچھے ان کے بھائی بھی آ گئے تو وہ لوگ بھی وہاں آباد ہو گئے. تو اس زمانے کے اندر جو مصر کا بادشاہ تھا، اس ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. وہ جو اس نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں کہ آپ نے بڑی اچھی تعبیر بتائی ہے، تو انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے اس طرح کریں یہ جو زمین کی پیداوار ہے اس کے اوپر مقرر کر دیں، میں کچھ فیصلے کر لوں تاکہ جو آنے والے وقت کے قحط سالی کے ایام ہیں ان میں کوئی بہتر نتیجہ ہماری قوم کے لیے ہو سکے. تو اس سے جو انہوں نے فیصلہ کیا ان کی قوم میں خوشحالی آئی. انہوں نے کہا یہ اتنے سارے سال جو ہیں وہ آپ اس سٹوں سے نکالیں اور کھا لیں، اور 15ویں سال میں جو اتنا کچھ اللہ رب العزت نے بارشیں برسائیں اور ایسے پھل اگے کہ جن کو نچوڑ کے بہت سا ان لوگوں نے اپنے لیے زندگی کا سامان حاصل کیا. تو اس سے وہ قوم خوشحال ہو گئی اور 2 وجوہات کی بنا پہ یوسف علیہ السلام کی عزت کرنے لگی. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اور وہ خود بھی نبی تھے. تو یہ 4 انبیاء کی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یہ کریم ہیں، ان کے والد بھی عزت دار تھے، ان کے والد بھی اور ان کے والد بھی سارے عزت دار تھے. یعنی انبیاء کی ایک لڑی تھی. دوسری وجہ عزت کی یہ تھی کہ ان کی قوم کے کام آئے تھے. ان کی قحط سالی کے ایام میں جو ارد گرد کے علاقے تھے وہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اس علاقے کے اندر کسی کو بھوک کی پریشانی نہیں تھی. اور پھر جو لوگ وہاں سے آ کے آباد ہوئے، ان کے بھائی بھی، ان کی نسلیں آ کے آباد ہوئی یعقوب علیہ السلام کے بعد، تو ان کی نسلیں وہاں بڑھنے لگ پڑی اور ان کو بھی اسی طرح عزت ملنے لگی. لیکن بعد میں کچھ ایسے بادشاہ آئے، یعنی ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا فرعون، تو اس کے بعد والے جو اگلے فرعون آئے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں، تو ہمارے اوپر بیرونی آنے والے بنو اسرائیل حکمران بن گئے ہیں، جس جگہ پہ جاتے ہیں ہمیں ان کی اضافی عزت کرنی پڑتی ہے. کیوں کرنی پڑتی؟ یہ شروع سے انسان کی فطرت ہے. یعنی وہ چیز ہے فطرت کہ اللہ نے نہیں اس کو بنایا، یہ وہ چیز ہے جو شیطان نے وسوسے ڈال ڈال کے نسلوں میں یہ چیزیں راسخ کر دی ہیں کہ میں دوسرے کی عزت کیوں کروں.
حالانکہ دوسرے کی عزت کرنے سے تو نیکیاں بھی بڑھتی ہیں، دوسرا بھی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے کی عزت کرنے میں سب سے پہلی چیز کون سی ہوتی ہے؟ آپ اس سے مسکرا کے مل لیں، یہ اس کے لیے بہت بڑی عزت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائی کے سامنے صرف مسکرا دے، تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا بہترین انسانوں میں سے وہ ہے جو دوسرے کو خوش کرنے والا ہے، یعنی جائز امور کے اندر خوش کرنے والا ہے۔ تو دوسرے کی عزت کرنے سے عزت بڑھتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ شیطانی وسوسے اتنے زیادہ تھے، جی بیرونی لوگ آئے ہم پہ حکمران ہو گئے اور ہم لوگ نیچے لگ گئے ہیں، یہ باہر سے آنے والے مہاجر ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں۔ اب اندر ہی اندر کھچڑی اور نفرت اور حسد کی آگ پنپ رہی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو کہا جاتا تھا قبطی، اور وہاں سے آنے والے دوسرے افراد کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل۔ تو اب قبطی اور بنی اسرائیل کا کلیش شروع ہو گیا۔ اب اس موقع کے اوپر شیطان نے کیا کام دکھایا کہ اس کا جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس کو ریمسس کہا جاتا تھا، جو اس کا اصل نام تھا تاریخ میں آتا ہے، اور فرعون کہا جاتا تھا مصر کے ہر بادشاہ کو۔ تو اب وہ اس کو ایک خواب آتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب میرے جتنے گھر بنے ہوئے تھے ہم لوگوں کے پرانے، میرے تخت کو بھی تباہ کر دیا گیا اور سارے گھروں کو بھی آگ لگ گئی ہے، اور صرف چند گھر باقی بچے ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ گھر اس کو محسوس ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلسطین سے ادھر آئے تھے، بنی اسرائیل، ان کے گھر بچ گئے ہیں، ہمارے مقامیوں کے جل گئے۔ اب جب یہ خواب دیکھتا ہے، تاریخ میں مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے، کہتے جب یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنے معبرین سے پوچھا تو ارد گرد والے تو پہلے ہی اس کے سگے بنے ہوئے تھے، وہ تو پہلے ہی تپے اور سڑے بنے ہوئے تھے کہ بیرونی لوگ آ کے ہم پہ حکمران بنے۔ وہ کہنے لگے یہ بنی اسرائیلی ہیں، یہ بچ جانے ہیں اور تم سارے کے سارے تباہ ہو جانے ہیں، جیسے آگ نے ہر گھر جلا دیا ہے، تم لوگوں نے تباہ ہو جانا ہے، تیرے تخت کو جلا دیا ہے، تم نے بھی ختم ہو جانا ہے، انہوں نے تیرے تخت کے اوپر بھی حکمران بن جانا۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ جو پرانے لوگ ہیں یہ تو چونکہ ہم لوگوں کے اندر رہے ہیں، غلامی کے اندر زندگی بسر کرتے رہے ہیں، ان پر تشدد کرو، اور جو نئی نوجوان نسل جو پیدا ہو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ یہی قرآن مجید میں رونا بنا کو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تصور میں لے کے آئے، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کتنا شدید تشدد ہے۔ ادھر پیدا ہوا ہے، ادھر ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ادھر کیا ہوتا تھا وہ پکڑتے تھے، آتے تھے، چھری پکڑتے تھے، گردن سے بس اتار کے سر پھینک دیتے چلے جاتے۔ بیٹی ہوتی چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ بڑی ہوگی ہمارے کام کاج کرے گی، نوکرانیاں بنا کے رکھیں گے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، بیٹوں کو ایسے ذبح کیا جانے لگا، تو ان کے بڑوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سارے ذبح ہو گئے، پرانے بابے مر جانے ہیں، جوان نے بوڑھے ہو کے مر جانا ہے، تم نئے بچے پیدا ہوتے ہی بیٹے ذبح کرتے ہو، تو یہ کھیتی باڑی کا کام کون کرے گا؟ کیونکہ اس علاقے کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہے ان کے باغات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے باغات تھے، ان کے بڑے بڑے چشمے تھے، ڈیم تھے، ان کے بڑے بڑے خزانے تھے، ان کا بڑا عزت کا مقام تھا۔ یہ 4-5 چیزیں اللہ نے ذکر کیا ان کی تھیں۔ تو اب ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ تو سارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کام کرنے کے لیے کیا خود رکھو گے؟ یہ تو غلام مفت کے ملے ہیں، ان کو رکھو، 1 سال ختم کر دو، اگلے سال چھوڑ دیا کرو۔ اب جس سال انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال نہیں اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ جس سال وہ ذبح کرنے کا سال تھا، اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے ان کی ماں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ سارا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈری سہمی تھی، پریشان تھی، اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بستی سے نکلی اور نکل کے ان جنگلات کی طرف چلی گئیں، ان سائڈوں پہ چلی گئیں۔ جب وہ سائڈ پہ چلی گئیں اور وہاں پہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، دیکھ نہ کوئی سکے، وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو وہ دودھ بھی پلاتی رہی اور ان کے ساتھ وہ کھیلتی بھی جیسے ماں کھیلتی ہے بچوں کے ساتھ، لیکن قریب ہی جو نہر بہ رہی تھی اس کے قریب ہی رہی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے رہیں، لیکن جس وقت آپ کو ڈر پیدا ہو آپ نے ایک صندوق لینا ہے اور اس کے اوپر اس بیٹے کو رکھنا، چھوٹے سے بیٹے کو رکھ دینا۔ اب وہ بچنے کے لیے آئی تھی کہ کوئی ذبح نہ کر دے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ آپ اس کو دودھ پلاتے نہیں، پریشان نہ ہو، لیکن جس وقت زیادہ مسئلہ بنے آپ نے صندوق میں رکھنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اللہ کے حوالے، اللہ آپ کو لوٹا دے گا۔ اور ساتھ ایک خوشخبری سنیں، وہ متن گوش ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دینی ہے، بیٹا تو جا رہا ہے، کون سی اور خوشخبری؟ فرمائے یہ لوٹائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائے دیتے ہیں یہ اپنے آباء و اجداد کا وارث یعنی من المرسلین، یہ رسول اور نبی بھی بنا دیے جائیں گے۔ ماں خوش ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف وحی نازل کی ہے، اسی طرح مریم علیہ السلام کی طرف بھی وحی نازل کی تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی نازل کی، ساری قرآن مجید میں یہ باتیں موجود ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جتنی بھی وحی بھیجی ہے صرف مردوں کی طرف بھیجی ہے۔ تو ایک طرف اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، وہ تو عورت ہے، پھر ایک جگہ مریم علیہ السلام کی طرف وحی کی، وہ بھی عورت ہے، اور یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں ہم نے صرف مردوں کی طرف وحی نازل کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبوت کی وحی ہوتی ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اپنے نیک بندیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی طرف وحی بھیج دیا کرتے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور ساتھ ہی وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جیسے مشہور و معروف ہے ام ایمن رضی اللہ عنہا، وہ رو رہی تھی، کہا کیا ہوا ہے آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن میں اس بات پہ بھی اب روتی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ وحی کا سلسلہ ایک بہت بڑی رحمت ہے، تو یہ ان کی طرف بھی نازل کی گئی، تو ان کے دل کو اطمینان آیا کہ میرا بیٹا بھی بچے گا اور ساتھ ہی ساتھ نبی بھی بنایا جائے گا۔ اور ان کی جو بیٹی تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان کو یہ حکم دیا کہ جہاں جہاں یہ صندوق جا رہا ہے نا تو سائڈ پہ چلتی چلی جا، بہہ رہا ہے تو چلتی چلی جا۔ وہ چلتی گئی اور ساتھ ساتھ وہ صندوق بہہ رہا ہے، اور وہ کتنا بڑا خوبصورت محل تھا فرعون کا کہ اس کے اندر سے وہ نکل رہا ہے وہ دریا، کیونکہ دریا کے کنارے ہونا بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تو جب وہ اندر سے وہ گزر رہا تھا تو وہاں سے لگا یہ صندوق کس کا؟ صندوق میں دیکھا تو بچہ، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ کبھی بھی ہمارے مقامی لوگوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لگتا ہے کسی کا بچہ ہوا تھا، اس نے ڈر کے ہمارے صندوق میں رکھ کے بہا دیا، پکڑ لو یہ ہو نہ ہو بنی اسرائیلی ہے۔ اور سال کون سا چل رہا تھا؟ ذبح والا سال چل رہا تھا۔ وہ پکڑ کر لے کے آئیں، اور وہ جو کنیزیں پکڑ کے لے کے آئیں تو گھر کے اندر آسیہ علیہ السلام موجود تھی، وہ فرعون کی بیوی تھی، اور وہ بہت نیک عورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی کیا، وہ انشاءاللہ آگے آتا ہے۔ تو یہ ان کی نیکی کی انتہا اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے متعلق فرمایا وہ کامل عورتیں ہوئی ہیں، ایک وہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام ہے ان میں ایک۔ تو وہ ان کے پاس جب لے کے آئی، اب اس نے دیکھا کہ بچہ، نیک عورت کا کیا دل کرتا کہ کسی کا بھی بچہ ہو۔ ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ راہ چل رہا ہو کسی جانور کا بچہ بھی سامنے آ جائے، ہم ایکسیڈنٹ اپنا کروا لیتے ہیں لیکن اس کو بچانے کی کوشش کرتے، اور نیک عورت ہو اور وہ ایک جیتا جاگتا انسان کا بچہ ہو تو کیا وہ یہ پسند کرتی ہے کہ وہ یہ بچہ اب فرعون کا دے اپنے خامند کو، اور وہ پکڑے اور چھری سے اس کی گردن اتار کے اس کا سر دڑ لگا کر دے؟ اچھا، اللہ کی شان یہاں پہ یہ آخری بات سمجھانے لگا۔ اللہ کی شان ہے کہ اس فرعون جو یہ کہا کرتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہ کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نام نہاد خدائی کے دعوے دار کے ہاں اولاد ہی نہیں دی تھی۔ کر لے تو جو کچھ کرنا ہے، تو کیسا خدا بنا پھرتا ہے، تیری اپنی اولاد ہی نہیں ہو سکی۔ تو یہ وہ کہنے لگی آسیہ علیہ السلام، جا کے کہنے لگی اس طرح کرتے ہیں، یہ بچہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو، لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، قرۃ عین لی ولک، میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اب وہ آگے سے بول نہیں سکا کیونکہ بات بڑی درست تھی کہ گھر میں بچہ تو کوئی نہیں تھا، اب بچہ کھیلے گا کودے گا
تو گھر والے بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کی اپنی مرضی سے تربیت بھی کر دیں گے، پھر اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہو سکتا ہے ہمیں یہ فائدہ دے، اور نتخذہ ولدا، ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں۔ سادی اولاد کی محبت اور خواہش جو ہے وہ رمسیس یعنی فرعون کے دل میں اجاگر ہوئی، کہنے لگا ٹھیک ہے میں اس کو ذبح نہیں کرتا، لیکن ذرا دھیان سے رہنا چاہیے۔ اب وہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، وہ جو بی بی ساتھ ساتھ گئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اس نے جا کے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس بچے کے لیے ہم نے اس کی ماں کے دودھ کے علاوہ دودھ حرام کر دیا تھا، وہ ہم نے حرام کر دیا، حالانکہ حرام نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کا کیا نام ہے؟ حلیمہ سعدیہ، سویبہ، ام ایمن، تو یہ تو نام موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضائی ماں ہونا جائز ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک طویل آیت ہے اور آپ رضاعت کی، تو اس کا مطلب یہ تو جائز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ وعدہ کیا تھا ہم آپ کو واپس بھی لوٹائیں گے، نبی بھی بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ کسی عورت کے قریب نہ جائے بچہ۔ وہ اس موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی میں آپ کو ایک عورت بتاتی ہوں اور ان کو بلا کے دیکھ لیں، تو وہ جب ان کو بلایا اور ان کو قریب کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ ماں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا وعدہ سچ ہوا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام رہے بادشاہ کے گھر میں، وہاں کی نعمتیں لوٹتے رہے، لیکن رہے کس کی گود میں؟ اپنی سگی ماں کی، اور وہ جو دوسری ماں بن کے جس نے پالا تھا آسیہ علیہ السلام، اور اس کی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پرورش ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ بہرحال غلط ہے کہ جس وقت تھوڑے سے بڑے ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ گھبرا گیا، اس نے کیا کیا، ایک طرف انگارے رکھ دیے اور ایک طرف جو ہے وہ کوئی اور چیز رکھ دی۔ اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کس کو ہاتھ مارتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ پکڑا، منہ میں رکھ لیا، اس کی وجہ سے فرعون کو یقین آ گیا بچہ معصوم ہے، اس کی وجہ سے منہ میں لکنت آ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام گفتگو صحیح نہیں کر سکتے تھے۔ جب نبوت ملی تو انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، یا اللہ یہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میرے معاملات آسان فرما دے اور میری زبان کی لکنت کو بھی دور کر دے۔ یہ سارا واقعہ من گھڑت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا انگارہ پڑا وہ بچہ ایسے پکڑ لے تو ہاتھ لگائے گا اس کو؟ قریب بھی نہیں جائے گا۔ اچھا اور اس واقعے کا کیا من گھڑت ہونا کیا ہے؟ یہ واقعے وہ انگارہ بھی پکڑ لیا اور پکڑا بھی ہوا ہے، گرم کا گرم ہے، اور پکڑ کے منہ میں بھی ڈال لی، یعنی منہ میں ڈالنے تک پتہ ہی نہیں لگا اس وقت سے بچے کو۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ سارا کا سارا من گھڑت واقعہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا انشاءاللہ آگے واقعہ آ رہا ہے، اس کی اصل بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔